اب اس میں جو سیکنڈ سٹیج ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے درمیان جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے، اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ ماں باپ کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، فرسٹریشن ہو جاتی ہے، ایگزرشن ہو جاتی ہے، کافی ڈپریشن ہو جاتا ہے، کیونکہ ماں جو ہے 9 مہینے کے ایک سائیکل سے گزرتی ہے پورا، اور اس کے بعد جب ڈلیوری ہوتی ہے اور پھر ایک نیا سائیکل شروع ہو جاتا ہے، تو ماں کے لیے کتنی تکلیف اور پریشانی اور مشکلیں ہیں، یہ آپ ہم سوچ نہیں سکتے، ماں خاص طور پہ باپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ سائیکل سے گزر رہی ہے ایک عورت، اور اس عورت کے لیے پھر اب پہلے زمانے میں جو بگیسٹ چیز تھی اور وہ یہی تھی کہ ماں کا دودھ، جس کی وجہ سے اس بچے کی پرورش ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیے کتنی خوبصورتی سے اس کے لیے بھی قانون بنا کے دے دیا کہ بھائی یہ دیکھو، ایسی چیز میں دے رہا ہوں تم کو جس سے نہ اس کو نقصان ہو، نہ کسی کو فائدہ ہو، ایکسٹرا فائدہ ہو، بلکہ دونوں کو جو ہے وہ بیلنس رہے۔ اور یہ عورت کی پروٹیکشن کے لیے بھی اللہ نے کتنی خوبصورتی سے دیا، کیونکہ بچے کے لیے پہلے زمانے میں مطلب کوئی اس آج کی طرح سے تھوڑی ہے کہ بچہ ہوا ہے تو اس کو جار بھی مل رہے ہیں اور وہ جو دلیا بھی مل رہا ہے اور دوسری چیزیں بھی، وائٹامنس بھی مل رہے ہیں، نہیں ہے وہ تو پہلے تو ماں کا دودھ ہی سب کچھ ہوتا تھا، اسی کے اندر سے بچے کی پرورش ہوتی تھی، وہی سب۔ کہ اگر باپ ماں کو فورس کر رہا ہے کہ نہیں بھائی تم اس کو جو ہے زبردستی اسی پہ رکھو اور اس کو کچھ غذا نہ دے، تو اس کے لیے اللہ نے لمٹ لگا دی کہ بھائی تم اگر ایسا ہے تو پھر ایسا، اس کی یہ لمٹ ہے، اس ٹائم سے زیادہ آپ اس کو نہ کریں۔ تو باپ کو بھی باؤنڈ کیا، ماں کو بھی باؤنڈ کیا، لیکن ماں کی پروٹیکشن کے لیے مجھے جو میں سمجھ رہا ہوں یہاں پہ، جو علماء نے بھی اس میں لکھا ہے کہ یہ عورت کے لیے بہت اچھا ہے اور بہت اچھے اور فائدے کے لیے اللہ نے اس کو پروٹیکشن کے لیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات بھیجی ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے اس کے بچوں کی وہ عورتیں، وہ خواتین جو اس وقت دودھ پلایا کرتی تھیں، ان کے پروٹیکشن کے لیے بھی کہ تم ان کو ایک معروف طریقے سے اس کا اجر بھی دو اور ان کے ساتھ ایک طریقہ رکھو۔ اور ڈیفینیٹلی اس کے لیے بھی، ان ماؤں کے لیے بھی جو دودھ پلانے والیاں ہیں اس وقت، کہ اگر علیحدگی ہو جائے تب بھی یہ باپ کا فرض ہے کہ وہ اگر اس کے بیٹے کو، اس کے بچے کو، اس کی بچی کو، جس کو بھی ہے اس کی ٹیک کیئر کر رہی ہے، کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، تو وہ اس کا معاوضہ دے، اور معروف طریقے سے۔ معروف طریقے کا کیا مطلب ہے؟ معروف طریقے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا نون طریقہ جو سب کو ایکسیپٹیبل ہو، جو معاشرے میں عام طور پہ جانا جاتا ہو کہ ہاں یہ ایک اصولی طریقہ ہے، یا یہ ایک اصولی اجر ہے، یا ایک اصولی معاوضہ ہے، یا مطلب اللہ نے کہا اس کو کھانا کھلاؤ، تو یہ نہیں ہے کہ اس کو صرف ایک روٹی دے دی اور کہہ دیا کہ میں نے کھانا کھلانا، نہیں، اس کو پیٹ بھر کے جو 2 وقت کا کھانا یا 3 وقت کا جو بھی ایک معروف طریقہ ہو کھانا کھلانے کا، اس کے حساب سے دیا جائے۔ اس طرح سے کپڑوں کے حساب سے اس کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ تو یہ میرے اللہ کا جو ہے اتنا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہماری چھوٹی سی چیز سے لے کر کے اور بڑی سے بڑی چیز تک کا ہمیں ایک سسٹم بنا کے دے دیا ہے۔ ہم اس سسٹم کے اندر رہیں تو کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ہے ہی نہیں۔ ہم یہ سسٹم اللہ نے ہمیں کیوں بنا کے دیا ہے؟ اس لیے بنا کے دیا ہے تو کیونکہ تاکہ لوگ آپس میں جو جھگڑیں گے، پریشان ہوں گے، اور ٹیسٹ اینڈ ٹرائی کریں گے کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا، اللہ نے ایک چیز ہمیں بتا دی کہ بھئی یہ چلتا ہے، یہ کام ہے، یہ بیسٹ ہے، یہ بیسٹ پریکٹسز ہیں، یہ اڈاپٹ کر لو بس۔